25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی لوگ کرسمس ڈے کے نام پر پکارتے ہیں۔ کرسمس ڈے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، ہمارے کچھ عوام اور حکمران وہ انہیں اس موقع پر مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کے پروگراموں میں شریک بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اس پروگرام کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام دیگر مذاہب کو ان کی عبادات سے جبراً نہیں روکتا، لیکن اسلام اہل اسلام کو اسلام مخالف پروگرامات، اسلام مخالف محافل، ان میں شرکت کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ اہل اسلام غیر مذاہب کے ان تہواروں میں جائے اور وہاں پر خوشی کا اظہار کرے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ اتنا خطرناک دعویٰ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ یہ جو جملہ ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ بہت ہی بڑا جملہ ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جھوٹ میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ اپنی زبان سے بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، اپنی زبان سے بہت بڑا جملہ بلا احتیاط یہ نکال رہے ہیں، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم۔ اور یہ ایک ایسا خطرناک جملہ ہے، ایک ایسا خطرناک عقیدہ ہے، اسی ایک بات کی وجہ سے اس دنیا کا سارا نظام درم بھرم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کا بیٹا مان لے، نعوذ باللہ من ذالک، یا اللہ رب العالمین کے کاموں میں کسی کو شریک مان لے، آپ اندازہ لگائیے اس سے اللہ رب العالمین کا نظام کتنا دھرم برم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیغمبر کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے،
نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، کوئی ایک بھی اس کے برابر نہیں، کوئی ایک اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ رب العالمین نے نصرانیوں کا رد فرمایا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا رد فرمایا ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کا رد فرمایا ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہندوؤں کا رد فرمایا ہے جو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان مسلمانوں کا رد فرمایا ہے وہ مسلمان جن کا عقیدہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کو اللہ رب العالمین نے اپنی ذاتی نور سے پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، کوئی ایک اس کے برابر نہیں، کوئی ایک اس کا ہمسر نہیں، کوئی ایک اس کا شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ ان کے اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان سے لڑائی کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، آپ ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق، اور وہ اس طرح ایمان نہیں لاتے اللہ اس کے رسول پر جس طرح لانا چاہیے، دین حق کو قبول نہیں کرتے، اس کو ٹکرا دیتے ہیں۔ اور تیسرا جرم کیا ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ان کا تیسرا جرم یہ ہے، اہل کتاب میں سے جو یہودی ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اور چوتھا جرم یہ ہے، اہل کتاب میں سے وہ جو عیسائی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، فرمائے یہ اپنے زبانوں سے بغیر کسی احتیاط کے اتنے بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جملے یہ نکال دیتے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ قاتل اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو غارت کرے، یہ کس طریقے کے بہکائے میں آئے ہیں، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کس طرح کے دعوے کرتے ہیں، یہ کس قدر اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں جنا، اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں، اللہ اکیلا ہے، وہ مضبوط ہے، اس کے لیے بیٹا ثابت کر کر کمزوری اس کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ اللہ مضبوط ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ایسی کمزوریوں سے پاک ہے، صاف ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، اس کو کسی قسم کی کسی کی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کی تردید دوسرے مقام پر بھی فرمائی، فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم فرمائی اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول وہ آئے اور وہ چلے گئے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ،
اور ان کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام وہ سچی ہیں، صدیقہ ہے وہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کے رسول ہونے کی، اللہ کا بندہ ہونے کی عقلی دلائل پیش کیے۔ فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے ہیں، ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی ہے۔ کانا یاکلان الطعام، تو فرمایا جب یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، پھر تم اللہ رب العالمین پر کس طرح کے بہتان لگاتے ہو، کس بنیاد پر لگاتے ہو۔ اللہ تو وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے، مخلوق وہ ہے جو کھانا کھاتا ہے، یہ دونوں مخلوق ہے۔ عقیدہ تثلیث کے جو قائل تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ عقیدہ تثلیث کی بنیاد ہی غلط ہے۔ فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، تین معبود نہیں، معبود ایک ہی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی اپنی ہی ذاتی ذات ہے۔ وہ اپنے صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنے فیصلوں میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کہتے ہیں کہ رائے اعتدال کو چھوڑ دینا، درمیانی راہ کو چھوڑ دینا اور کمی ذاتی کرنا، اور انہوں نے ذاتی کی تفرید کے یہ شکار ہوئے۔ اور کس طرح شکار ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور جو عقیدہ تثلیث کے قائل ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کی بھی نفی فرمائی۔ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تم تین معبودوں کا دعویٰ نہ کرو، تم تین الہوں کا دعویٰ نہ کرو۔ انتہوا خیرا لکم، تم باز آ جاؤ، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ باز آ جاؤ، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اور جہاں تک رہی عیسیٰ علیہ السلام کی بات، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے ہیں، تو آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ آدم علیہ السلام کی مثل ہے۔ آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ فرمایا ان کی تو پھر بھی ماں ہے، اور تم پریشان ہو کہ یہ بغیر باپ کی دنیا میں کیسے آیا، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا جب اس کا کوئی باپ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کا ہی بیٹا ہے۔ فرمایا اتنا کمزور تم عقیدہ رکھتے ہو، تمہیں یہ اتنی سی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ رب العالمین جو آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کر سکتا ہے، تو وہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کی تردید فرما دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ صبر کرنے والا اگر کوئی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اپنی ذات ہے، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے باوجود رب العالمین انہیں کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور ان کو عافیت میں بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی صبر والا نہیں کہ اس کے ساتھ اس قدر یہ ذاتی کرتے ہیں، اس کا بیٹا مانتے ہیں، اس کی صاحبہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تین معبودوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عقیدہ تثلیث کے یہ قائل ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین
ان کو کھلاتا بھی ہے، ان کو پلاتا بھی ہے، ان کی ضروریات کو بھی پوری کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی اپنی ذات سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ بندوں کی طرف سے اتنی تکلیف پہنچتی ہے پھر بھی وہ صبر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور ابن آدم کا مجھے جھٹلانا وہ اس انداز میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لن یعیدنی، مجھے اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، مرنے کے بعد اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، مجھے دوبارہ زندہ نہیں اٹھائے گا، جب میں مر جاؤں گا مٹی میں مل جاؤں گا، میں وہاں ختم ہو جاؤں گا، میرا جسم وہاں پر ختم ہو جائے گا، ہڈیاں میری ختم ہو جائے گی، پھر اللہ رب العالمین دوبارہ مجھے اسی صورت میں کھڑا نہیں کرے گا۔ فرمایا اس طرح ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ اس کے شان کے لائق ہی نہیں ہے، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے اس کو اس وقت پیدا کیا، اور اب وہ دوبارہ اسے پیدا کرنا کیا میرے لیے مشکل ہوگا۔ فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا مجھے گالی دینا وہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے، رحمان کا بیٹا ہے، رحمان کی اولاد ہے۔ فرمایا اعلان کہ اس بندے کو یہ لائق ہی نہیں ہے، اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ میرے لیے کوئی اولاد منتخب کرے اور میرے ساتھ وہ ایسا برتاؤ کرے، میرے ساتھ ایسا سلوک کرے، مجھ پر ایسا بہتان باندھے۔ فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ اتنا خوفناک ہے، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ فرمایا قریب آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد بنا ڈالے۔ تو ان ظالموں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، اتنا بڑا بہتان باندھا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا ان کا جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور دوسرا جرم کیا ہے؟ دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ تیسرا جرم کیا ہے؟ جو اہل کتاب میں سے عیسائی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ چوتھا جرم یہ ہے جو اہل کتاب میں سے یہودی ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اسی لیے سورہ توبہ میں فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ کہا کہ ہاں یہ گندے عقائد رکھنے کے باوجود اگر اس زمین پر رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھوں سے جزیہ لو، ٹیکس لو، تاکہ یہ ذلیل و خوار ہو۔ فرمایا اسی صورت میں یہاں پر یہ رہ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں، یا تو یہ اپنے کفریہ عقائد کو ترک کر لیں اور مسلمان ہو جائے، یا تو یہ ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتے اور یہاں رہنا چاہتے ہیں اور زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھوں سے وہ جزیہ دے تاکہ ذلیل و خوار ہو جائے، کیونکہ ان کے یہ 4 بڑے جرائم ہیں۔ 4 بڑے جرائم اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ذکر کر کر ان سے لڑائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ فرمایا ایمان والو ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ ایمان والو تم ان کو اپنا دوست نہ بنانا جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا ڈالا ہے۔ فرمایا ان کو دوست نہ بنانا، کیوں؟ اس لیے فرمایا یہ تمہیں تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، یہ کوئی
ایسا حربہ ضائع نہیں کرتے جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہو، یہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ ہر حد پار کر دیتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، فرمایا کہ ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمن کو کبھی دوست نہ سمجھنا، یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، ان سے کبھی اچھائی کی امید نہ رکھنا۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف جو ہے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہو، تم ان پر احسان کرنا چاہتے ہو، تو تمہارا کیا خیال ہے یہ احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، فرمایا ان پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا، یہ تمہیں تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے اس تہوار میں شریک بھی ہوتے ہیں، ان کو مبارکباد بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور ان سے اچھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ان سے کوئی خیر کی ہمیں توقع ہے۔ اللہ نے فرمایا خیر کی کوئی توقع نہیں رکھنا ان سے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، یہ تو وہ قوم ہے، ان کو پروٹوکول دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تبدؤوا الیہود والنصارى، فرمایا کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں بھی تم جو ہے پہل نہ کرنا۔ لا تبدؤوا الیہود والنصارى بالسلام، جہاں رہی بات سلام کی، سلام کو عام کرنے کا حکم ہے، لیکن تمہارا آمنا سامنا یہود و نصارہ سے ہو، اہل کتاب سے ہو، تو وہاں سلام کرنے میں بھی پہل مت کرنا۔ فرمایا وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، یہ کوئی پروٹوکول کے قابل ہی نہیں ہے۔ فرمایا اگر یہ تمہیں ملے رستے میں بھی کوشش کرے تنگ رستے کے تو ان کو دھکیل دے، بجائے کہ ان کو پروٹوکول دیا جائے اور پروٹوکول کے ساتھ جا کر ان کی تقریبات میں شرکت کی جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے۔ فرمایا یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ جب اتنا گندا یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ مسلمان ان کے ساتھ ان کی خوشی میں اس طرح جا کے شریک ہو جائے، جبکہ اتنے گندے عقائد اور نظریات کے یہ حامل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا 25 دسمبر کو نعوذ باللہ پیدا ہوا ہے، اور اس موقع پر ان کو اس نظریے کی بنیاد پر مبارکباد پیش کرنا۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لغو اور جھوٹی اور باطل چیزوں میں شریک نہیں ہوتے، اب جس کی بنیاد ہی غلط ہے، جن کا نظریہ ہی غلط ہے، جن کا یہ عقیدہ ہی باطل ہے، مومن ان کے ان محافل میں شریک نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر غلطی سے ان کے محافل کے پاس گزرنا بھی پڑ جائے، فرمایا مومن باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں، وہاں شرکت کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے، تحفے تحائف اپنے ہاتھوں سے نہیں دیتے، مبارکباد پیش نہیں کرتے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کرسمس ڈے کے موقع پر ان کو مبارکباد پیش کرنا یا مئی کرسمس کہنا، فرمایا یہ اسی طرح ہے کہ کوئی صلیب کے آگے جا کے سجدہ کرے اور پھر اسے مبارکباد پیش کیا جائے۔ فرمایا یہ اسی طرح ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے ان کا فتویٰ، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اس پروگرام میں ہرگز مسلمان شریک نہ ہو، کیونکہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اس تقریب کا جو بنیاد ہے وہ باطل ہے اور غلط نظریات ہیں، ان کے غلط عقائد ہیں ان اہل کتاب کے، عیسائیوں کے۔ اور یہی وجہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام المغنی، امام ابن قدامہ المقدسی اپنی کتاب المغنی کے اندر لکھتے، فقہ کی معتبر کتابوں میں سے ہیں المغنی، اس میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی بیوی وہ عیسائی ہو اور وہ اس تقریب میں جانے کی اس سے اجازت مانگے، اسے اجازت نہ دے،
کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو یہ گناہ ہے۔ آپ کی بیوی اگر عیسائی ہے، فرمایا پھر بھی اسے اجازت مت دو اس پروگرام میں، اس محفل میں شریک ہونے کے لیے، اس کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسلمان شوہر، ایک مسلمان مرد، اس کو یہ لائق ہی نہیں ہے، شریعت اس کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیوی کو، حالانکہ وہ عیسائی ہے لیکن پھر بھی اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسے اجازت دے جائے ان پروگرام میں شرکت کرے۔ تو محترم بھائیوں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کرسمس ڈے کے موقع پر مبارکباد دینا یہ کتنا خطرناک ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان کے نظریات کو سمجھیں، ان کو عقائد کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح العقیدہ بنائے اور گندے عقائد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور برے اعمال سے اور برے محافل اور مجالس میں جانے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔